تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جہاں سے ہم نے اپنی بات بھی پچھلے لیکچر میں ختم کی تھی، ہم وہیں سے شروع کریں گے. ہم سورہ بقرہ کی ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھ رہے ہیں. ہم اس وقت آیت نمبر 172 سے شروع کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہاں پر کیا بات کر رہا ہے. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے دے رکھی ہیں، یعنی کہ جو چیزیں بھی حلال ہیں وہ سب کی سب پاک ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی جرم، کوئی برائی نہیں ہے. باقی ہر ایک کی جو اس کی ہیلتھ، اس کی صحت کے لیے اچھا ہے وہ کھائے گا، لیکن اصولی طور پر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں ان کو حرام نہیں کرنا چاہیے. انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو. کہ اگر اللہ ہی کا حکم ماننا ہے اور اللہ ہی کی عبادت میں آپ کا ایمان مضبوط ہے تو اپنے اوپر جو ہے کوئی چیز جو اللہ نے حلال کی ہے اس کو حرام نہ کریں اور ان حدود کو فالو کریں. فار ایگزامپل جو ہے جیسے ہندو جو ہیں وہ گائے کا گوشت سمجھتے ہیں کہ نہیں کھانا اور وہ اس کی بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، اس کو بہت بڑا مقام دیتے ہیں. لیکن کچھ یہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں کہ میں نے دیکھتی ہوں کہ شدید غربت کا شکار ہیں، لیکن جو ہے نا اپنے وہ بزرگوں، اپنے پیروں کے کہنے پر جو ہے نا وہ بڑا گوشت جو ہے نا وہ بیف کو سمجھتے ہیں کہ نہیں کھانا. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام نہیں کرنا چاہیے unless and until کہ وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو منع کر رہا ہے، آپ کی ہیلتھ ایشوز میں کوئی مسئلہ ہے. آیت نمبر 173. تم پر مردہ اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے کہ جو مردہ ہے وہ ہر صورت میں حرام ہے. وہ کوئی پرندہ ہے یا کوئی ایسا خاص طور پہ یہ اپلائی ہوتا ہے اس پر جو پانی کے جانور ہیں. جتنے بھی پانی کے جو چیزیں ہیں جو آپ سی فوڈ جو کھاتے ہیں، اگر وہ پانی کے اندر مر جائے تو وہ حرام ہے. اگر وہ پانی سے باہر نکل کر مرتا ہے تو وہ حلال ہے. اور جس میں جو قوانین بتائے گئے شریعت کے اس کے حساب سے ہونا چاہیے جو چیزیں آپ کی جو اس میں حلال میں آتی ہیں. تو مردہ حلال ہے، مچھلی یعنی مرتی ہے پانی کے باہر تو وہ جو ہے بے شک اس کو ہم ذبح نہیں کرتے لیکن وہ حلال ہے کیونکہ وہ پانی کے اندر نہیں، وہ پانی کے باہر اگر مرتی ہے باہر نکال لیتے ہیں ہم. اور خون حرام ہے جو گوشت سے باہر نکلا ہے، جو خون گوشت کے اندر رہ جائے اور جو بہہ نہ سکے وہ حلال ہے. اور خنزیر کا گوشت حرام ہے اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا کسی اور کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو. اور وہ چیزیں جن پہ کلمہ نہیں پڑا یا وہ چیزیں جس پہ کلمہ کی جگہ پر کسی اور ہستی کا، کسی بھی بزرگ کا نام لیا ہو. نہیں، چیز کو ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام لینا ہے. ہاں، اس کو ذبح کرنے کے بعد آپ اس کا کھانا کھلا رہے ہیں یا گوشت بانٹ رہے ہیں، وہ کسی کے بھی ایصال ثواب کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن جو ہے اس کی قربانی کے وقت، اس کے ذبح کے وقت اس پر صرف اور صرف تکبیر یعنی اللہ کا نام ہی ہونا چاہیے. وہ اللہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے اس کسی کو جس کو بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں، ان کیس اگر آپ اس میٹ سے کوئی ڈش بناتے ہیں یا لوگوں میں غربا میں بانٹ دیتے ہیں جیسا کہ ہم قربانی کے وقت بھی کرتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس کو ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام لیا ہو، کسی اور ہستی، کسی اور بزرگ کے نام لینا حرام ہے. اور یہ جو خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے یہ ایک بہت ہی بڑی ایک حیران کن بات ہے جس پر سائنس نے آج ریسرچ کر دی ہے کہ یہ وہ میٹ ہے جو بہت زیادہ جرمز کو پھیلا سکتا ہے. اگر یہ انڈر کوکڈ رہ جائے، کم کوکنگ ہوئی ہو تو یہ بہت ساری ایک راؤنڈ ورمز کی ٹریکینیلا جو ہے ایک راؤنڈ ورم ہے وہ ڈیزیز پھیلا سکتا ہے. اس خنزیر کا جو لیور ہے اس کے تھرو بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں، لیور سیروسس، اور اس میں آٹو امیون سسٹم کی، برین کی ڈیزیزز ہیں. اسی طرح جو پروسیسڈ پورک ہے وہ کھانے سے لیور کو پرابلم، لیور کے بہت سارے ہیپیٹائٹس ای، سیروسس اور ڈفرینٹ اس کی ڈیزیزز پھیل رہی ہیں.
اور بے شمار اس سے کچھ بیکٹیریل ڈیزیزز ہیں جو اس سے پھیل سکتی ہیں، وہ بھی اگر اس کی کوکنگ میں ذرا سا بھی مسئلہ آ جائے تو یہ ایک اتنی ڈینجرس چیز ہے جو بعد میں یہ ڈیزیزز فیٹل بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ ایک عجیب و غریب جو چیزیں سامنے لا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ انسان کے سوچ پہ یہ میٹ یا اس کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ان 3 چیزوں کے علاوہ بتایا گیا ہے اسی آیت میں، آیت نمبر 173 میں، پھر جو مجبور ہو جائے وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنی غربت سے ہو یا حالت جنگ میں ہو اور وہ بہت زیادہ مجبور ہو گیا ہے تو وہ اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے اپنی انتہا مجبوری میں کچھ نہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جن کا استعمال کر سکتا ہے۔ مثلا جنگوں میں گھوڑے کو بھی ذبح کر کے، جب بے انتہا مجبوری ہو گئی تھی تو گھوڑے کو ذبح کر کے اس کی اجازت ہے کہ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جب کچھ اور ممکن نہ ہو۔ لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، یعنی اس کو خدا خوفی ہو، اور اگر یہ مجبوری نہیں ہے یا اس کے سامنے اور راستے بھی ہیں تو خدا جانتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے، تو وہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر صرف اور صرف بحالت مجبوری یا موت کے خوف سے تو وہ کچھ دوسری چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے جن کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں اور جانوروں کے حوالے سے۔ اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 175، بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بہت سارے لوگ حلال و حرام کی چیزوں میں بھی یہ جو احکامات ہیں ان میں تبدیلی کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کہا گیا، اس کو کر لو، یا اپنے فائدے کے لیے، جیسے بھی مچھلی کی بات ہوئی تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہوں اور جو مردہ مچھلی پکڑتے ہوں جو کہ فریز ہونے سے مر بھی جاتی ہیں، اور ایسی مچھلیاں جو پانی میں مری ہوئی پکڑتے ہیں اور وہ بھی سیل کر دیتے ہوں، اسی طرح اور جانور ہیں جو اس طرح مر جاتے ہیں اور وہ سیل کر دیتے ہوں۔ تو ایسے لوگ جو ان احکامات کو جو ہے نا چھپاتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، ان حالات میں ہو جاتا ہے، یا عذر نکالتے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سخت احکامات ہیں کہ ان کو سخت عذاب ملے گا۔ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو سزا ملے گی۔ قرآن پاک کی کسی بھی چیز کو، کوئی آیات کو، کوئی ایک ایک حکم کو ہم نے کبھی بھی، ہماری ایمانداری کا، خدا سے ایک تعلق کا تقاضا ہے کہ یہ کسی انسان کی تو بات نہیں ہے، اول تو کسی انسان کی بات بھی بدل کر کرنا نہیں چاہیے، خدا گواہ ہوتا ہے، یہ تو خدا کا کلام ہے، اور جب ہم اس کو اپنے فائدے میں استعمال کرتے ہیں تو اس نیت کو خدا جانتا ہوتا ہے کہ اس بندے کو پتہ تو ہے لیکن اس کو وہ بدل کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ وہ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی کہ جنہوں نے ہدایت پانے کی بجائے اس سے قرآن پاک سے ایک گمراہی کا سودا کر لیا، یعنی اپنے فائدے کے لیے انہوں نے اس کو بدل دیا اور بہت ہی گھاٹے کا سودا کیا۔ تو جو لوگ بھی قرآن پاک میں غور کرتے ہیں نا، ان کو یہاں پر بے انتہا سچائی مل جاتی ہے۔ میں آپ سے ایک شیئر کروں گی چھوٹی سی سٹوری ڈاکٹر گیری ملر کی۔ تو یہ جو تھے، انہوں نے ڈاکٹر آف ڈیوینٹی کی ڈگری تھی ان کے پاس، کرسچینٹی میں انہوں نے اسپیشلائز کیا ہوا تھا۔ تو ایک ٹی وی پر یہ جو ہے ڈیفرنٹ پروگرامز بھی دیتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے سوال ان سے ہو گیا کہ یہ جو ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خود بھی یہ کہا کہ میں خدا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ تو اس پر جو ہے نا انہوں نے اپنے ساتھی اینکر سے پوچھا کہ ایک ریڈ لیٹر بائبل میں کیا ایسا کچھ ہے، ایک بلیک لیٹر بائبل ہے، ایک ریڈ لیٹر بائبل ہے کہ جس میں وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا، وہ تحریفات اس میں کم ہے۔ تو اس پر کیا انہوں نے خود کبھی کہا کہ وہ خدا ہیں؟ تو اس پر ان کے ساتھی اینکر نے جتنے بھی جواب میں ریفرنسز دیے، اس میں کسی میں بھی یہ جو ہے نا ایسی کوئی ثبوت نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ کہا ہو کہ وہ خدا ہے۔ ہر بات کی انٹرپریٹیشن تھی، اس انٹرپریٹیشن میں تھا کہ وہ خدا ہے، ان کی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کہیں بھی یہ نہیں پایا گیا۔ اس سے انہیں کچھ ڈاؤٹ سا ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ
مشنری تھے اور وہ کرسچینٹی کی ہی پریچ کرتے رہے. لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ میں قرآن پاک کو اسٹڈی کروں. اس نیت سے انہوں نے چاہا کہ میں اس کے اندر کوئی غلط چیز ڈھونڈوں, کوئی اس کو جو ہے نا اس کو جھٹلا سکوں. تو وہ ایک لاجیشین بھی تھے, ماسٹر تھے لاجک کے. لاجک کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو اتنا ڈیپلی دیکھنا کہ ایک سٹیٹمنٹ کا کوئی جو ہے نا کوئی نیگیٹو تو نہیں نکلتا, کہ کسی بھی بات میں سے ہم دیکھیں کہ یہ سٹیٹمنٹ اس کا جو ہے نا ویریفائی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اس کو میں بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں گی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بارش ہوئی ہے اور زمین گیلی ہے, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بارش ہوئی ہے اور زمین گیلی ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ زمین گیلی ہے بارش ہوئی ہے, تو یہ لاجیکلی غلط ہو جائے گی. ہو سکتا ہے زمین کسی اور وجہ سے گیلی ہو. تو ایک ہی بات کو آپ اتنی جب ڈیپتھ پہ دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں کوئی بھی غلطی نہ ہو ٹیکنیکل, اور اس کو ہر اینگل سے ہم لے سکیں اور وہ ٹرو ہی ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لاجیکلی ٹرو ہے. تو لاجک کے ایک ماسٹر ڈاکٹر گیری ملر, انہوں نے لاجک کو پرکھنے کے لیے قرآن پاک کو اسٹڈی کیا, اور وہ ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کی وجہ سے حیران ہو گیا, اور وہ اسلام کی طرف ان کا مائنڈ جو ہے کنورٹ ہوا کہ یہ اس میں ایک ہی تھی کہ اگر یہ کتاب اللہ کی نہ ہوتی تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا, اختلافاً کثیرہ. تو وہ سوچنے لگے کہ یہ ایک آیت تھی جس کو میں لاجک میں غلطی کے لیے پکڑ سکتا تھا, لیکن اس کے ساتھ بھی اختلافاً کثیرہ ہے کہ اس جملے میں ورنہ اختلاف آ جاتا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اختلافاً کثیرہ کا ورڈ ہے تو لاجک پہ وہ پورا نہیں اترتی, وہ اس کا مطلب ہے بہت سارا اختلاف, اور وہ ایک جملے میں اس کی وضاحت نہیں ممکن تھی. تو اس بات پہ وہ حیران ہو گئے کہ 1500 سال پہلے ایک ایسی کتاب لکھی گئی جو لاجک کے اصولوں پر اس حد تک پرفیکٹ ہے کہ جس کو ہم کسی بھی طرح اس کی کسی ایک جملے کو بھی جھٹلا نہیں سکتے کہ وہ لاجیکلی پرفیکٹ ہے. پھر یہ کہ اس میں جو چیلنجنگ سٹائل تھا وہ اس سے متاثر ہوئے تھے کہ کس طرح سے بار بار چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو ایسا ہوگا, اور ایٹ اے ٹائم تمام علوم اس میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں, سائنس, سوشیولوجی, اکنامکس, بایو کیمسٹری, ایوری تھنگ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ کر رہا ہے, جو کہ ہیومن مائنڈ ایسا نہیں کر سکتا. تو ان چیز سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا, اسلام قبول کر لیا, اور اپنا نام عبدالاحد عمر رکھا. کچھ عرصہ انہوں نے سعودی عربیہ میں بھی کام کیا, یہ کینیڈا کے رہنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن پاک پر غور کریں, اور اگر اللہ نے ہمیں صاحب عقل بنایا ہے, اور پھر ہم پر اس کا کرم بھی ہے اور ہمیں توفیق بھی ہے کہ ہم سچائی کو تلاش کرتے ہیں, تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کتاب ہم پر حق اور سچ واضح نہ کر دے. تو یہاں تک ہماری آیت نمبر 175 اس لیکچر میں 174 اور 175 مکمل ہوئی. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. قرآن پاک کا جب بھی آپ اس کو پڑھیں عربک, تو ساتھ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں, اس پہ غور کریں. آپ جس بھی ایج کے ہیں, جتنا بھی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, آپ اس میں اپنے لیے بہت ساری ہدایت پائیں گے, آپ کو ایسی باتیں مل جائیں گی. باقی اس میں علم تو اتنا ہے کہ آپ اس کی گہرائی ختم ہی نہیں ہوتی, آپ کچھ بھی اس میں کتنا بھی پڑھ لیں تو ہر ایک کو اس میں کوئی نہ کوئی تھرسٹ, کوئی تشنگی رہ جاتی ہے. لیکن جو ہے آپ اس کے ترجمے کو پڑھیں اور اس پہ غور کریں. اصل بات ساری کی ساری میڈیٹیشن کی ہے کہ آپ اس کے اوپر غور کتنا کرتے ہیں. تو خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ جو غور کرے گا وہ اس میں بہت ساری سچائی اور بہت ساری ہدایت اور بہت ساری کامیابیوں کے راستے پا لے گا. ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.